أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صدق اللہ العظیم. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، نتیجے میں وہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا اور اس کے لیے عزت والا بدلہ ہوگا. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کی داہنی اور دوڑ رہی ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں لے رہی ہوگی، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. وہی عظیم کامیابی ہوگی. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ تم ہمارا انتظار کر لو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ حاصل کر لیں. ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس اپنی روشنی تلاش کر لو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس کے اندر میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر ان کے آگے عذاب ہوگا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بھلا قرض دے. پچھلی آیتوں کے اندر دو باتوں کی تاکید کی گئی. ایک تو یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو، ذہانت کو، جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرو. یہاں فرمایا، اسی کو آگے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بھلا قرض دے. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. لیکن گویا کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو دے رہا ہے. وہ کسی بندے پر احسان نہیں کرتا، وہ اللہ کو دے رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضا حسنا بھلا قرض دے. یہ جو دینا ہے اس کو بھی کہا گیا قرض. قرض ہم کسی کو دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو نیت یہ ہوتی ہے کہ دینے کے بعد وہ واپس دے گا. تو فرمایا یہاں اگر قرض دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ واپس دے گا، اتنا ہی نہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے. کیا مثال دی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، سورہ بقرہ میں مثال دی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جیسا کہ 1 روپیہ خرچ کیا تو فرمایا کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے جس کو دبا دیا مٹی کے اندر. ظاہر میں تو وہ چلا گیا، لیکن آگے فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ تھا اس میں سے 7 بالیاں اگی. ایک دانہ تھا اس کے اندر سے 7 گوڑے اگ نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے.
دانا ایک تھا اور ہو گئے 700. تو اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ظاہر میں دیکھیں تو ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے. جو بھی جس طرح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور پچھلی جو مثال آئی، پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی کہ خرچ کرنے والے تمام برابر نہیں ہوتے. کوئی ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ جیسا ہوتا ہے کہ بے انتہا محنت کر کے دے رہا، دیا تو تھوڑا سا لیکن اللہ کے یہاں شاید ان کا بدلہ کوئی 1 کروڑ دے اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو اور تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کیسے دے رہے ہو. ایک آدمی ایسی دھوپ کے اندر دن بھر، ایسی دھوپ سخت ہے، ہم کو تو یہاں بھی گرمی لگتی اے سی کے اندر، اور بہت سے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حلال روزی کماتے، پھر وہ آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے پوری حلال کی محنت کی کمائی کے بعد، تو اس کا کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا. تو یہاں سورہ حدید میں توحید کے بعد اللہ کی پہچان کروانے کے بعد 2 باتوں پر زور دیا گیا. ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اگر ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہوگا نفاق، منافقت. اور پھر منافقت کا انجام کیا، وہ آگے کی آیتوں کے اندر آیا. تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو بھلا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بدلہ ہوگا، وہ باعزت بدلہ ہوگا، عزت والا بدلہ ہوگا. اور وہ بدلہ کب دیا جائے گا؟ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک روشنی ہوگی قیامت کے دن جس کا یہاں بھی تذکرہ ہے. یہ 10 مدنی صورتیں ہیں، ان میں یہ پہلی صورت کے اندر تذکرہ ہے کہ ایک روشنی حاصل ہوگی اس دن جس دن سخت ضرورت ہوگی. اور انہی 10 صورتوں کے سلسلے میں جو آخری 10ویں صورت ہے سورہ تحریم، اس کے اندر بھی پھر یہی بات آتی ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ایک سخت مرحلہ ہوگا قیامت کے دن جب سخت اندھیرا ہوگا، انتہائی گھنا اندھیرا ہوگا، جس کو ہم کہتے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جیسے ایک آدمی جنگل میں ہو، سخت اندھیرا ہے، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، اس کے پاس ایک ٹارچ ہے، تو ظاہر میں وہی ٹارچ اس کے لیے بچاؤ کا سامان ہوگی. تو فرمایا کہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، اور وہاں یہ ایمان کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 2 طرح کی روشنی ہوگی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم، ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی داہنی اور رائٹ ہینڈ کی طرف. بشراکم الیوم، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری، ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہوگی. اس دن یہ مرحلہ ہوگا پل صراط کے اوپر سے جس کو گزرنا کہتے ہیں. اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، اور ایمان والوں کو اس دن گویا ایک طرح کی چھلنی ہوتی. چھلنی جو ہوتی ہے کہ بھئی گیہوں کو چھاننے ہوتے، ان میں سے جو بیکار ہے وہ نکل جائے، یا اور چیزیں چھانتے ہیں. پتھر کی فیکٹریوں میں پتھروں کو بھی وہ چھانا جاتا ہے.
تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مرحلے میں تو مومن اور مشرک، مومن اور کافر، ان کو چھان کر دونوں کو الگ کر دیں گے. لیکن مومنوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جن کو منافق کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ ایک تو چھان لیا اللہ تعالیٰ نے مومن الگ کافر الگ. اب مومنوں کے اندر بھی دو گروپ، ایک ہے مومن اور ایک ہے منافق. تو آگے کے مرحلے میں ان کو چھانا جائے گا جو منافق ہوں گے. منافق دو طرح کے ہوتے، ایک تو اعتقاد کا منافق اور ایک ہے عمل کا منافق. قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم تفصیل سے تذکرہ ہے منافقین کا. سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے تذکرہ ہے. پوری ایک مستقل صورت ہے سورہ منافقون، اس میں تذکرہ ہے. اور یہاں ایک قسم کا منافقین کا تذکرہ ہے. نفاق ایک ہوتا ہے عملی نفاق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق. زیادہ خطرناک ہے وہ عقیدے کا نفاق، اور عقیدے کے نفاق میں بھی پھر دو طرح کے منافق ہوتے ہیں. ایک تو شعوری نفاق کہ اس کو پتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایمان میں داخل ہوتے، اس کے بعد ایسے پختہ کہ کل تک جو مومن نہیں تھے آج ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار، لیکن ایمان چھوڑتے نہیں تھے. تو یہودیوں کے گروپ نے کہا کہ بھئی ان کو کیسے پھیرا جائے، ایمان سے ہٹانا، عقائد سے ہٹانا، آخرت کے عقیدے سے ہٹانا. آج بھی اس کی سخت کوشش ہو رہی ہے کہ ایمان سے ہٹا کر شرک کی طرف لاؤ لوگوں. طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کتابوں میں چلتی ہیں، نصاب میں چلتی ہیں، میڈیا میں چلتی ہیں، سماج میں چلتی ہیں کہ ایمان سے ہٹاؤ اور نفاق کی طرف لاؤ. وسوسے پیدا کر دو دلوں کے اندر، پردے کے بارے میں وسوسہ پیدا کر دو، سود کے بارے میں وسوسہ پیدا کر دو، اور الگ الگ باتوں کے بارے میں وسوسے ڈالو. اس کی کوشش آج بھی ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے طے کیا کہ اب ان کو کیسے ہٹائیں. یہ تو ایمان میں داخل ہوتے تو بالکل اٹل، پھر ہٹانا مشکل. تو یہودیوں کے گروپ نے طے کیا جس کو فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے چند جو ذہین ہو، بڑے عالم ہو، جانکار ہو، ایسے لوگ جائیں اور کہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لی. ایک جماعت کو بھیجا کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے. صبح میں گئے، ہم مسلمان ہو گئے، پھر باتیں سنی، واہ واہ بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. دن بھر ساتھ رہے، شام کو کہ نہیں یہ ساری باتیں تو ایسی ہے ویسی ہے، صحیح نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے، اسلام کو چھوڑ دیا تاکہ دوسرے لوگ جو عقیدے میں پختہ نہیں ہیں ان کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے جانکار، اتنے بڑے رتبہ رکھنے والے ایمان میں آئے پھر نکل گئے، کوئی تو وجہ ہوگی. تو انہوں نے اس طرح حربہ اپنایا. تو آج بھی اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. مغربی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے اور اب یہاں کے میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہی ہے کہ بھئی باتیں پھیلاؤ، عقیدوں کو بگاڑو، آخرت کا عقیدہ خراب کرو، توحید کا عقیدہ خراب کرو، شرک کی طرف لاؤ، شرک کی باتوں کو عام کرو، جہاں جاؤ وہاں مورتی ہے، جہاں جاؤ یہاں ایسی باتیں. ایسے وقت کے اندر ایمان کو بچانا یہ ایک بڑا کام ہے. تو فرمایا قیامت کے دن آگے کی اب جو آیتیں ہیں وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن مومنوں میں بھی ایک گروپ ہوگا
جو ایمان والا ہوگا اور ایک گروپ ہوگا جو منافق ہوگا. اب منافق کی دو قسمیں. منافق کون یہ ہم دنیا میں طے کر بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم کو سونپا بھی نہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ تو اس کی ظاہری علامتیں بتائی، جیسے حدیث شریف میں منافق کی علامت بتائی جو عملی منافق ہوتا ہے. یہی عملی نفاق آگے جا کر پھر عقیدے کے نفاق کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المومن ثلاث، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. امانت چیز رکھے وہی امانت نہیں، کوئی امانت کی بات آپ کو کہی گئی، اب یہ بات آپ دوسری جگہ پر کہو گے تو اس سے فتنہ پھیلے گا، اس بات کو دبا دو. یہ امانت جو ہوتی ہے چیز کی امانت ہی نہیں ہوتی، وہ بات کی بھی امانت ہوتی ہے. کئی طرح کی امانتیں ہوتی، اور مومن کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ امن کو پھیلائے. ایمان کا مطلب ہی امن دینا، امن کو پھیلائے نہ کہ فتنوں کو پھیلائے. یہ ایمان والے کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ فتنوں کو پھیلائے. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے. خرچ کرنا ہوتا ہے ایک تو غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، جو ضرورت مند ہیں، جو اپنا نبھاؤ صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے، جن کی آمدنی کم ہے، ایسے ضرورت مندوں کے کام آنا، ان کے لیے خرچ کرنا. رمضان کے مہینے میں تو خاص طور سے ایسے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کو دینا. میں نے گزشتہ کل بھی بتایا کہ سب سے پہلے ہمارے خرچ کے حقدار یہی لوگ ہیں، رشتہ دار اور آس پاس رہنے والے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے. پہلا خرچ ان پر کیا جائے. اگر جیسے حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آدمی اگر اپنے رشتہ دار کے اوپر، رشتہ دار ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک ثواب ملے گا زکوٰۃ دینے کا، وہ تو ظاہر ہے. دوسرا ثواب ملے گا صلہ رحمی کرنے کا، کہ تم نے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کا ثواب ملے گا. تو فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کی داہنی اور دوڑ رہا ہوگا. دو، ایک تو نور ہوگا آگے اور ایک ہوگا رائٹ ہینڈ کی طرف. فرمایا ایسا کیوں کہ بھئی دو طرف ہی نور ہوگا. جیسے ٹارچ لے کے جاتے ہیں، بھئی جہاں لگائیں اسی طرف روشنی ہوگی، اس کے علاوہ کی طرف روشنی نہیں ہوگی. تو یہ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ روشنی چونکہ داہنے ہاتھ میں ہوگی تو سیدھے بھی نظر آئے گی اور داہنی طرف نظر آئے گی، اس لحاظ سے کہا. بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں دو باتیں، ایمان اور اعمال. ایمان کی روشنی تو ہوگی سیدھی طرف بالکل ڈائریکٹ، اور اعمال کی روشنی رائٹ ہینڈ کی طرف ہوگی. چونکہ وہ اللہ کے راستے میں سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو سیدھے ہاتھ کی طرف وہ روشنی ہوگی، اور اس روشنی میں گزرتے ہوئے وہ جو سخت مرحلہ ہوگا پل صراط کا، اس میں سے وہ پار ہو جائے گا. اور جو منافقین ہوں گے، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی دوسری چھلنی کام کرے گی کہ یہاں جو سچے ایمان والے دنیا میں تھے وہ تو وہاں سے پار ہو جائیں گے، اور جو کسی دباؤ کی وجہ سے ایمان میں تھے، کہ بعض تو عمل کے منافق کی جو قسمیں ہیں، اس میں پہلی دو قسم، ایک تو عمل کا منافق اور ایک عقیدے کا منافق. جو عمل کا منافق ہے کہ بھئی اس کا عقیدہ ہے کہ بھئی آخرت ہے، جنت جہنم ہے، مر کر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، زندگی کا حساب ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی، اس کو دل سے تو وہ مانتا ہے لیکن عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. نماز میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی ہے، دوسرے اعمال میں کوتاہی، سستی کر رہا ہے. تو وہ گنہگار تو ہیں لیکن وہ ایمان سے نہیں نکل گئے.
وہ ایمان کے اندر ہے، وہ آخرکار جنت میں جائے گا، وہ مومن ہے۔ اور منافق کی ایک دوسری قسم عقیدے کا منافق، کہ ظاہر میں تو وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہے تو مومن ہے، لیکن اس کے دل میں آخرت کا عقیدہ ڈگمگایا ہوا ہے، اس کے دل میں توحید کا عقیدہ ڈگمگایا ہوا ہے، اس کے دل میں رسولوں کے بارے میں جو ایمان ہوتا ہے وہ ڈگمگایا ہوا ہے، تو یہ عقیدے کا منافق ہوا۔ اور یہ عقیدے کا منافق ہے وہ تو کافر سے بھی زیادہ خطرناک، اسی لیے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے خطرناک سزا ان کو اس لیے ہوگی کہ دنیا کے اندر انہوں نے دھوکہ دیا، ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان کے اوپر بتایا لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو آگے کی آیتوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ نفاق پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا مرحلے ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق بڑھتے بڑھتے آدمی کبھی عمل کا منافق ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ کب جا کر وہ اعتقاد کا منافق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط بنا، سچے پکے عقیدے نصیب فرما، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے شہر والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان کے اوپر باقی رکھ۔ یا اللہ شرک سے حفاظت فرما، ظاہری شرک سے حفاظت فرما، خفیہ شرک سے حفاظت فرما، ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، سچا پکا ایمان نصیب فرما، آخرت کا سچا پکا عقیدہ ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ امن و امان عطا فرما، عافیت عطا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان کو پیدا فرما، عافیت کو پیدا فرما۔ یا اللہ جو محنتیں ایمان کے خلاف کی جا رہی ہیں یا اللہ انہیں پلٹ دے، یا اللہ ایمان کے لیے محنتوں کو عام فرما، یا اللہ ایمان کے لیے محنتوں کو عام فرما، یا اللہ دین کی محنتوں کو عام فرما، دعوت کی محنتوں کو عام فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر جو بھی نفرت کی باتیں چل رہی ہیں ان کو ختم فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر محبت کی باتوں کو چلا، انسانیت کی باتوں کو چلا، سچائی کی، ہمدردی کی باتوں کو چلا۔ یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، کلام پاک کی عظمت کے ساتھ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، اس کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے، صرف اور صرف تیرا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ باقی تمام خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ڈٹ کر ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے عقیدے کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو، ہماری نسلوں کو دین پر باقی رکھ۔ یا اللہ قیامت تک اس ملک کے اندر اللہ اکبر کی آواز کو بلند فرما، قیامت تک اس ملک کے اندر مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم کو عام فرما۔ یا اللہ تجارت کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر امن و امان کے ماحول کو قائم فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما۔
فرما روزگار کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ ہر طرح سے روزگار کے دروازوں کو کھول دے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، تیرا خوف نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔